الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن التفابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله عن ابن الزبير رضي الله عنهما وعنهم في قوله: خذ العفو. قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. سب طلباء یہ کتاب خالی لگ رہی ہے. جو ہم موجود ہیں وہ تو آگے تھے، کچھ ساتھ کم لگ رہے ہیں خالی. اچھا اچھا، کتنے دیر بعد کھانے کے بعد؟ اچھا انتظار کر لیتا ہوں، کوئی نہیں، کھانا والا کھا لیں. جزاک اللہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چلو کھانا کتنے بجے مل جاتا ہے؟ 12 بجے، 12-10 بجے. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی میرا الحمدللہ کھانا یہیں اوپر ہی لگتا ہے. اوپر آ جائے. جزاک اللہ، خوش رکھیں. آ جائے. جزاک اللہ. کھانا کھا لیا؟ بہت اچھا کیا. تبلیغ دین میں کھانے کا بیان آتا ہے. کھانے کا بیان آپ کے لیے کرسی کی ضرورت، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ. ہمارے بزرگ ہیں، یہ کرسی ہے سامنے. اچھا اچھا، اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوش رکھے. الحمدللہ کرسیاں ہیں یہاں، سہولت اپنے بزرگوں کے لیے. اچھا اچھا، جزاک اللہ. میں آپریشن کے بعد میں نیچے بیٹھنا میرے لیے مشکل ہے، کرسی پر ہی بیٹھتا ہوں. اللہ کرم فرمانا. نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. اللہ پاک اللہ کرم اور اس کی مہربانی سے. سارے دیکھ لوں، کوئی ایک بھی رہ گیا اور پھر بھی بھائی جہاں موجود ہیں سب آگے. آج سب طلباء ہیں اور بھی ہمارے نیک بیٹے ہیں، نظر کو قبول فرمائے. الحمدللہ. اور جو کہ بچے بھی کچھ اس بات سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہی بیچارے ان کے پاس فرصت ہوتی ہے، وہی شریف ہو جاتے ہیں محبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت تو پڑھ لی ہے. باب فی التجاوز. تجاوز کا معنی کیا ہے؟ تجاوز کا معنی ہاں کیا؟
نہیں، باب سے تجاوز کا معنی کیا ہے؟ درگزر کرنا، یہاں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المؤمنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو امروں کے درمیان اختیار دیا گیا، الا اختار ایسرہما، تو آپ نے ان دونوں میں سے جو آسان امر تھا اس کو اختیار فرمایا. ہاں یہ ہے ما لم یکن اسما، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. اور گناہ کا کام ہو تو اس سے تو بہت زیادہ دور جا کرنا ہے. ومن تقم ما خیر رسول اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا احکام کتنی قسم پر ہیں. سامی کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا احکام کتنی قسم پر ہیں، دو قسم پر. نمبر 1 عزیمت، نمبر 2 رخصت. عزیمت کی تعریف کیا ہے؟ عزیمت کی تعریف بھائی بتلاؤ کچھ ہے بولو بھائی، دورے تک پہنچے نہیں، سب کتابوں پر نظر ہونی چاہیے نا. عزیمت کہتے ہیں، عزیمت کی تعریف ما لا يتعلق بآزار العباد، اور ما لا يتوقف بآزار العباد، یعنی ابتداءً جو حکم نازل ہو اس کو عزیمت کہتے ہیں، ثانیاً جو حکم نازل ہو اس کو رخصت کہتے ہیں. بالفاظ دیگر عربی کے اندر ما يتعلق بآزار، ما لا يتعلق بآزار العباد، یعنی عزیمت اس حکم کو کہتے ہیں جو بندوں کے عذر کے ساتھ متعلق نہ ہو، یعنی بغیر عذر کے جو حکم نازل ہو لاحق ہو اسے عزیمت کہتے ہیں. اور عذر کی وجہ سے جو حکم نازل ہوتا ہے اسے رخصت کہتے ہیں. ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سبحان اللہ. من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو فلیصمہ، اور روزہ رکھے. یہ عزیمت ہے. آگے ساتھ ہی رخصت کا بیان آگے ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فعدۃ یہ خبر ہے، یعنی فعدۃ اصل میں کیا تھا؟ فعلیہ عدۃ من ایام اخر ہے. اس کی خبر مقدم محذوف فعلیہ، بس لازم ہے اس کے اوپر دوسرے دنوں کی گنتی. لفظی ترجمہ یہ ہے، پر لازم ہے اس پر دوسرے دنوں کی گنتی. مطلب یہ ہے کہ یہ جو گنتی رہ گئی ہے روزوں کی، اس کو پھر دوسرے دنوں میں پورا کرنا. فعلیہ عدۃ من ایام اخر، پھر لازم ہے اس پر دوسرے دنوں کی گنتی. پھر اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لینا. تو احکام کتنی قسم پر ہیں؟ پہلے سال ہی بتلا دیں گے نا، اللہ اپنی اولا والے بتلا دیں گے. بھائی کوئی مشکل تو نہیں، تو آسان سی کر رہا ہوں. احکام 2 قسم پر ہیں. احکام کوشش کرتا ہوں جب سب درجوں کے طلباء ہوں تعبیر آسان سے آسان اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ سب بچے کوئی نہ کوئی بات لے رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی. الحمدللہ. تو احکام 2 قسم پر ہیں. نمبر 1 عزیمت، نمبر 2 رخصت.
کہ ابتداءً جو حکم نازل ہو اس کو عظیمہ کہتے ہیں، ثانیاً جو حکم نازل ہو اس کو رخصت کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر عربی میں ما لا يتعلق بأعذار العباد، جو بغیر عذر کے جو حکم نازل ہو اس کو، اور جو عذر کے ساتھ متعلق ہو اس کو رخصت کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، آگے جو اگلا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگلا جملہ پڑھیں، کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا جملہ ہے، رحم اللہ، جو حلوے سے بھرا ہوا ہے، رحم اللہ، مٹھاس ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یا رسول یہ اللہ تعالیٰ اپنی ہماری زبان میں تفسیر ہے کہ یرید اللہ بکم الحلوہ، اللہ حلوہ کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن کتنا پیارا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ سہولت کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں یاد رہا۔ قرآن پاک میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے، یاد رہا۔ رسم و رواج کی وجہ سے بعض دفعہ اپنی خوشی میں اور غمی میں کچھ چیزیں داخل کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے خوشی کے مراحل بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور غمی کے مراحل بھی آتے ہیں۔ اب بیاہ شادی ہے، شریر میں تو آسانی کبھی کبھی کر دیتا ہوں، بیاہ شادی میں بھی اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو احکام دو قسم پر ہیں، تو حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو دو امروں کے درمیان اختیار دیا گیا تو ان میں سے جو آسان امر تھا اس کو اختیار فرمایا۔ اس لیے میرے سے فرمائے لگے رخصت پر عمل کرنا، ضرورت کے موقع پر رخصت پر عمل کرنا۔ یہاں فرمانے لگے رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے، رخصت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے۔ اور رخصت پر عمل کرنا، اس میں بھی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی بندی کا اظہار ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ نا ہاں بھائی پچھلے بچے کو ذہن میں آ گئی، رخصت پر عمل کرنا یہ بھی اس میں بھی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا پستی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، چلو ہمت ہو تو اب میں ہوں، اللہ ہمت تھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں آپریشن کے بعد اب معذوری کا درجہ ہے، اللہ کرم ہے کہ اللہ نے کچھ تھوڑا بہت چلنے پھرنے کی اتنی کچھ آ جاتا ہوں، آہستہ آہستہ پہنچ جاتا ہوں، لیکن اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہوں، رکوع سجدہ کرنا مشکل ہے، اس لیے پھر بیٹھ کر ہی نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی ہے، جو رخصت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہے، تحفہ ہے۔
میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا. مکہ مکرمہ میں جب یہ حدیث شریف ہے, مکہ مکرمہ میں تھا میں, اب وہاں عام طور پر گرمی ہوتی ہے, جو گرمیوں کا موسم تھا. میں حرم شریف میں نماز پڑھ, وہاں اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے. اللہ آپ سب کو لے جائے وہاں پر, الحمدللہ ہے وہاں اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے. جیسے مثلا یہ ہم زوال کس سے کہتے ہیں, زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے زوال کا؟ جو کہتے ہیں زوال کا وقت, زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ زوال کا وقت سر پر ہو اس وقت زوال نہیں, وہ سب کھڑا اوپر ہے. دیکھو اپنے بڑوں کی, میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کی مجالس میں بیٹھنے کی کتنی برکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ غالباً سبق کے علاوہ کوئی سبق نہیں, ویسے اپنے ہر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیان فرما رہے ہیں. کسی نے پوچھا زوال, تو حضرت فرما رہے دیکھو زوال کا معنی ہے ڈھلنا, یہ زائل ہونا, یہ سورج اوپر جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, سورج اوپر جا بلندی پر جا رہا ہے. اور پھر زوال کا وقت زوال یعنی سورج ڈھل گیا, مغرب کی طرف ڈھل گیا والا. تو حضرت فرمانے لگے زوال کا وقت تو ایک لمحہ ہوتا ہے, ڈھلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ یوں یوں پانس ہی پڑھنا ہوتا ہے, یوں اس میں کیا دیر لگے گا؟ ایک لمحہ ہوتا ہے. زوال کا وقت ایک لمحہ ہوتا ہے, زوال تو نہیں ہے وہ, لیکن جو کیلنڈر میں جو زوال کا وقت لکھا ہوتا ہے احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے, نماز پڑھنا مکروہ ہے, احتیاط کرنا ہے. ورنہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو ایک لمحہ ہوتا ہے, وہ تو ایک لمحے کا ڈھل گیا کرنا, لیکن احتیاط نہیں کرنا. یعنی جو کیلنڈر میں جو وقت لکھا ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے, یعنی وہ احتیاط نہیں آتی. باقی رہا طلوع شمس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے؟ طلوع شمس مکروہ وقت کتنا ہے؟ مختلف وقت ہے. 12 سے 15 منٹ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور جو غروب کا وقت ہے مکروہ وقت کتنا ہوا تقریباً 20 منٹ ہے, آخری 20 منٹ کے آس پاس 20 منٹ ہے تقریباً, یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. میں مکہ مکرمہ میں وہاں پر نماز اول وقت میں ہے, یعنی زوال کے فوراً بعد زوال, اس میں ابھی کہ زوال کا وقت, زوال کا وقت ایک لمحہ ہے, احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے 5 منٹ کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے, جو قرآن میں جو وقت لکھا ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا, 12 بجے کے آس پاس کا وقت. اس سے حرم شریف کے سفر میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اب میں اگر بائیں طرف چلوں تو بائیں طرف سایہ تھا, بائیں طرف دیواروں کا سایہ تھا, اور دائیں طرف چلوں تو دھوپ تھی, بائیں طرف چلوں تو سایہ تھا, اور دائیں طرف دھوپ تھی. تو عام طور پہ ہی کہتے ہیں راستے کا دائیں طرف چلو, دائیں طرف چلو. ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی فرماتے رہتے ہیں, اس کا بھی اثر ہوتا ہے, دائیں طرف چلنا چاہیے. دیکھو اپنے بڑوں کی رہنمائی کتنی ضرورت ہوتی ہے, ان کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں. پھر میں نے مکہ مکرمہ سے فون کیا اپنے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب گھر کی خدمت میں, یہ میرا حال ہے, یہ پیش آیا ہے, تو اس میں اصلاح فرما دیں کہ ہم بائیں طرف چلوں تو سایہ ہے, اور دائیں طرف چلوں تو دھوپ ہے. اب میں دھوپ میں چلوں یا سایہ میں چلوں؟
تو حضرت نے فرمایا نہیں دائیں طرف چلو، بائیں طرف چلو، بائیں طرف سائے میں چلوا رہا ہے، سائے میں چلوا رہا ہے۔ ان کے سامنے یہی مبارک حدیث شریف دیکھو یہاں دیکھو، سب حدیث پر نظر ہو تو پھر الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو عمروں کو اختیار دیا گیا، آپ نے آسان عمر کو اختیار فرمایا کہ آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر آداب ہیں، ٹھیک آداب کی رعایت رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں اگر کوئی مشقت ہو، تنگی کا اندیشہ ہو، مشکل کا اندیشہ ہو تو وہاں پر پھر رخصت عمل کیا جا سکتا ہے الحمدللہ، ہے نا۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی۔ میرے فرمانے کا رخصت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے۔ آگے نا رخصت میں بھی، رخصت پر عمل کرنے میں بھی اپنی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، بندی کا اظہار ہوتا ہے، کمزوری کا، پستی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی انشاءاللہ الحمدللہ باقی ہر عموماً فرماتی ہیں بڑی روایت میں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، آپ نے نہ کسی خادم کو مارا، نہ کسی اپنی گھر والے، نہ کسی اوروں کو یا کرنا۔ آپ کے پیچھے کمال اخلاق کا بیان گزرا الحمدللہ۔ عبداللہ ابن زبیر خذ العفو، یعنی اس قول کی تفسیر میں فرمایا کہ امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذ العفو من اخلاق الناس، درگزر کرنا، معافی مانگنا، آگے یہ لوگوں کے عمدہ اخلاق میں سے ہے، یا معافی مانگنا ہے، معافی کو لینا، معاف کرنا ہے، معاف کرنا بھی بہت اونچی صفت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں اپنا۔ توڑ کا جواب توڑ نہیں، توڑ کا جواب جوڑ ہے، باجوڑ ہے، باجوڑ ہے، اللہ یہ جوڑ، یہ ہے توڑ کا جواب توڑ نہیں، توڑ جوڑ ہے۔ نحومیر میں یہ علم النحو میں سے، علم النحو میں مولانا مشتاق مشر صاحب تو لکھا ہے جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ یہاں ہے علم النحو بڑے ساتھی، ہاں مطلب علم النحو میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یہ نہیں تعریف ہے، جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو۔ یاد رکھنا یہ ترکیب کے لحاظ سے تو بے جوڑ ہے آگے، لیکن معنی کے لحاظ سے باجوڑ ہے، باجوڑ ہے۔ ہاں ہاں معنوی تعلق ہے، ترکیب کے لحاظ سے تو بے جوڑ، لیکن معنی کے لحاظ سے باجوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال معاف کرنا یہ بھی بہت اونچی صفت ہے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اپنا جن حضرات کو یہ اوصاف حاصل ہو جائیں فرمایا یہ بہت اونچے اخلاق کی نشانی ہے، بہت اونچے اخلاق کی۔ سل من قطعک کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں اپنا۔ واعف عمن ظلمک جو آپ پر ظلم زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ میرے یعنی مریدین میں شاگردوں میں سے کسی سے غلطی ہو جاتی حضرت سے معافی مانگتے تو حضرت فرماتے معاف دل صاف، معاف دل صاف بدلے، جب معاف کر دیا تو دل بھی صاف ہو گیا۔
وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں یا کریں۔ اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں بدی را بدی کرتی سہر باش جزا، اگر تو مردی احسن الی من اساء، کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن پہلوان وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرنا۔ یہ ہے تو بہرحال معاف کرنا، یہ بھی معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بھی بہت اونچی اور اچھی صفت ہے۔ ہم متقین کی کئی صفتیں بیان کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خذ العفو، عفو اور معافی کو آپ معافی کو آپ پکڑیں، یا خذ العفو من اخلاق الناس، معاف کرنا یہ لوگوں کے عمدہ اور اونچے اخلاق میں سے ہے۔ ہوا من باقی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ پاک کا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ زندگی درمیان میں خالہ چھٹیوں کا وقت میں خلا آ رہا ہے، بس یہ ہے ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت کرتے ہیں کہ طلباء کے دو سبق ہوتے ہیں، طلباء کے دو سبق ہوتے ہیں، ایک تو اپنے اساتذہ کرام کو سناتے ہیں، طلباء کے دوست میں ایک اپنے اساتذہ کرام کو سناتے ہیں۔ اساتذہ کرام تو آپ سے کتابوں کا سبق سن لیں گے، اور ایک اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو سنائیں گے۔ گھر والے ہیں وہ آپ بھی کتابوں کا سبق نہیں سنیں گے، وہ بھی کتابیں پڑھی رکھی ہیں، وہ آپ کے اخلاق کا سبق سنیں گے۔ کہ ہمارے طالب علم، ہمارے بچے مدرسے کے ماحول میں گئے تو وہاں جا کر کیا نیک اثر لے کر آئے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کی ماشاءاللہ سر کے اوپر ٹوپی اور یہ نیک حلیہ، یہ سب ان کے لیے دعوت الحمدللہ کی رحمت سے۔ باقی جہاں تک ہو سکے اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گھر میں، اور کوئی مصروفیت نہ ہو، اپنے قرآن پاک کی تلاوت جتنا ہو سکے کر لیں، اور اپنے کوئی دینی کتاب کا مطالعہ ہو وہ کر لیں الحمدللہ، اور اپنے کوئی نیک مصروفیت تو اس میں لگے رہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ زندگی رہی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، عید کے بعد ملاقات ہوگی الحمدللہ۔